अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी को ये चांस मिला ऑनर 1997 पाकिस्तान के लिए मैं 12th मैन भी था। कि उर्दू यहाँ का बच्चा पैदा होके कैसे बोल सकता है, ये कैसे सीखा? पाकिस्तानी ड्रामा देख के मैंने सीखा। सब अच्छे हैं। हाँ, इमरान खान साहब बॉलिंग कर रहे थे। वॉच लाइव एजबास्टन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबरार कुरैशी और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, ऐसे नौजवान के ब्रिटिश बॉर्न हैं और यहाँ के हो के इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक टाइटल मिला, वो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीसीबी। इनका नाम है राजा वसीम गुलजार खान, जो कि बर्मिंघम में रहते हैं और इससे कबल वो पिछले 4 सालों से जो लेस्टरशायर काउंटी क्रिकेट क्लब है उसके अंदर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। इनका इंतखाब जो था वो बरतानिया से 350 लोगों की लिस्ट थी, जिनमें से एक ये सिलेक्ट हुए। कैसे हुए, इनके इक़दामात ने एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीसीबी क्या होंगे, आज ये मेरे साथ मौजूद हैं राजा वसीम खान साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ मौज़ू के ऊपर और सबसे बड़ी चीज़ कि इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से है। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नो प्रॉब्लम। वसीम साहब ये बताइएगा कि आपने कभी ये सोचा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपको ये मौका मिलेगा, वहाँ के लिए सर्व करेंगे? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एहसान मानी साहब को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी को ये चांस मिला। ऑनर है मेरे लिए और इंशाल्लाह फरवरी में शुरू करूँगा ये काम। लेकिन जैसे आपने बताया, मैं बोर्न एंड ब्रेड इंग्लैंड से हूँ, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से मेरी फैमिली है और मेरी वाइफ की फैमिली लाहौर से बैकग्राउंड है। तो हमारी तो कनेक्शन भी है पाकिस्तान में। नहीं, बिल्कुल नहीं सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि यहाँ ECB का काम भी मुझे मेरे चांस था, यानी कि एंड्रू स्टाउस जो है वो इंग्लैंड डायरेक्टर, उसने स्टेप डाउन किया। तो वो ECB मेरी मुझे कह रहे थे ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ इंग्लैंड में भी है। लेकिन पैशन तो मेरा पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए है। एंड सो जब ये मैंने सुना ये अपॉर्चुनिटी है चीफ एग्जीक्यूटिव का, मैंने अप्लाई किया और प्रोसेस भी मैं वेंट थ्रू 2 इंटरव्यूज़। मैं लाहौर 2 हफ्ते हो गए मैं लाहौर के लिए और इंटरव्यू के लिए भी गया था। कब ऑफिशियली जा रहे हैं पाकिस्तान? इंशाल्लाह फर्स्ट वीक फरवरी में। थोड़ा काम यहाँ लेस्टरशायर में है, तो वो ख़त्म करके मैं फिर इंशाल्लाह चल जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपने सुनने वालों को ये भी बताया जब वसीम साहब के व्हाट इज़ द बेसिक ड्यूटीज़ रोल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीसीबी? अच्छा, पीसीबी तो 4 ख़ास चीज़ें हैं जो मेरी फोकस होगी। एक तो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट, आप जानते हैं कि नेशनल क्रिकेट की बहाली वापस पाकिस्तान में ले आना, आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट। सो जो मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, मैं वो यूज़ करूँगा। एहसान मानी साहब के साथ हम जाएंगे, बातें करेंगे, पूछेंगे उनको जो मिलिट्री स्टाइल हम सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें गैप्स क्या हैं, तो वो हम फाइंड आउट करके तो फिर हम इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे वो गैप्स क्लोज करने की, क्योंकि क्रिकेट इज़ पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली, द कंट्री इज़ बीन स्टार्व्ड ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। सो हमारी ख्वाहिश है, तो मेरी गोल जो है इज़ ट्राइंग टू गेट सम लेवल ऑफ क्रिकेट बैक इनटू पाकिस्तान। आपको पर्सनली ये लगता है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में गई इज़ द रीज़न ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, टेररिज्म एंड अदर थिंग, बट नाउ इज़ टोटली द सिनेरियो इज़ चेंज इन पाकिस्तान। ब्रिटिश एयरलाइंस का वहाँ पे जाना, सारी चीज़ें होना, यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स to bring back cricket in Pakistan? Definitely, and it's a very strong point that British Airways, through all the security checks, have decided to fly back to Islamabad. ये बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, very important चीज़ है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तो फुल अपनी सिक्योरिटी चेक करके तो उन्होंने डिसीजन बनाई है मुझे भी फ्लाई करने की। तो काम तो आगे तो बहुत है, क्योंकि कन्विंस करने के लिए दूसरे मुल्कों को, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे। हम जो गैप हैं सिक्योरिटी में हम ट्राई क्लोज करेंगे वो तो उसको, और मैं इंशाल्लाह न्यू ईयर में ECB से भी बात करूँगा, वो डायलॉग मैं शुरू करूँगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो है इंग्लैंड में, उनसे भी बात करूँगा। तो इंशाल्लाह हम प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन काम तो रोड तो बहुत लंबी है आगे, पर इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए इसका बात में। एहसान मानी के साहब, इससे कबल आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है? नहीं, लेकिन मैं उनका सुना था पहले, इसलिए मैं अप्लाई किया, क्योंकि मैं एहसान मानी का बहुत बातें सुनी हैं,
ویری پروفیشنل آدمی ہیں, ویری ایکسپیرینسڈ آدمی ہے کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں, پروفیشنل بہت پروفیشنل آدمی ہیں. تو اس لیے میں نے اپلائی کیا, کیونکہ میں نے دیکھا یہ اپرچونٹی, عمران خان صاحب بھی ہے پریمیئر اور احسان مانی صاحب بھی ہے چیئرمین, تو اس لیے میں نے اپلائی کیے, کیونکہ میں نے سوچا ان کے ساتھ میں کام کروں. ان کی ویژن جو ہے بہت سالڈ ویژن ہے ان کی, جو کرنے چاہتے ہیں پاکستان میں, اور مجھے بھی آنر ہے کہ میں آگے بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکوں پاکستان کرکٹ کو. وسیم صاحب, ایک برٹش بورن لڑکے کا یہاں پہ براٹ اپ ہونا, یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ کو آگے لے کے جانا, اچھا خاصا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن کلچر وائز, لینگویج, ایوری تھنگ ٹوٹلی از اے ڈفرینٹ تھنگس. ڈو یو تھنک یو کین ڈو سم تھنگ؟ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, میری لیڈرشپ چیف ایگزیکٹو ہوں تقریباً 13-14 سال ہو گئے. سو میری لیڈرشپ فنکشن میں نے لانگ ٹائم کے لیے کی ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے لیڈرشپ میں اڈیپٹیبلٹی, کوالٹیز, ویری امپورٹنٹ, جو کریکٹرسٹک جو ہونی چاہیے, ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے, اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو میں جانتا ہوں کلچر بہت ڈفرینٹ ہے پاکستان میں. وہ جو میں یہاں کروں وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے اتنی ایزی, کیونکہ وہ اسٹرکچر سسٹمز بھی ڈفرینٹ ہے. یہ میں ہر چیز جانتا ہوں, کیونکہ میرے جو خواہش ہے میں انشاءاللہ کنسلٹیشن بھی لوں گا اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ. آپ نے کوئی پرپوزل بھی ریڈی کیا؟ ہاں بالکل, اور میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کیسے سسٹم چل رہی ہے. ایک ویژن ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ کے لیے. ابھی تو کوئی ویژن نہیں ہے, پر پہلے ویژن سے شروع کرتے ہیں, پھر آپ اسٹریٹجیز بھی ان پلیس کرتے ہیں, تو پھر اسٹرکچرز بھی اس کے بعد پھر الائن کرتے ہیں. تو میری جو کرکٹنگ ایجوکیشن, بزنس ایجوکیشن ایسے چلتی ہے. آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کو اوپر لے کے آنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے بلٹس پوائنٹ ہیں 2-3 جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں تو اس سے کرکٹ پاکستان میں بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو ہائی پرفارمنس سسٹم آپ دیکھیں آسٹریلیا, انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں, نیوزی لینڈ میں, کوئی اسٹریس ہونی چاہیے سسٹم میں. ابھی تو میرے خیال 32 ٹیمز ہیں جو کھیلتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں. تو ہم یہ اسیس کرنے چاہتے ہیں کہ کیسے ہم آپٹیمل سسٹم بنا سکتے ہیں جو اسٹریس ہو تو ہم بیسٹ پلیئر آگے جائے پاکستان کے لیے. میں تھوڑا سا آپ کی پرسنل مزید چیزیں پوچھنا چاہوں گا, مجھے اسٹارٹ میں پوچھنی تھی, لیکن تھوڑا سا اپنی اور بیک گراؤنڈ بتائیے کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے کی, فرسٹ کلاس یہاں پہ آپ نے خود بھی کرکٹ کھیلی, پلس آپ نے کیسے اس ڈومیسٹک, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 4 سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں. میں ایک ایریا یہاں اسمال ایتھ برمنگھم سے پیدائش ہوں. اس کے بعد میں 19 سال میں جب تھا, 19 سال کے پہنچا, وارکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب نے مجھے کانٹریکٹ آفر کی ہے. جب میں پروفیشنل یہاں بن گیا تھا, یا میں پہلے برٹش بورن پاکستانی تھا. اچھا, جس کو پاکستان کانٹریکٹ ملا اس ملک میں ٹرپل آئی کرکٹ. اوکے. تو اس کے بعد میں نے ایک چیریٹی رن کی ہے, کرکٹ چیریٹی. ہاں, اس کے لیے چانس ٹو شائن اس کا نام تھا. وہ ECB سے لائن تھے, اور 55 ملین پاؤنڈز ہم ریز کیے 9 ایئرز میں. 55 ملین پاؤنڈز in 9 years. تو 2.5 million children played cricket in schools. And اس کے بعد میں نے MBA کی ہے وارک بزنس اسکول سے, تو ون آف دا ٹاپ 10 بزنس اسکولز ان دا ورلڈ. اس کے بعد مجھے MBE بھی ملی ہے کوئن سے, ممبر آف دا برٹش ایمپائر فار سروسز ٹو کرکٹ اینڈ کمیونٹیز, جو میں نے چیریٹی کے کام کیے 2013. وہ جو میں کام کیے چیریٹیز کے لیے پیسے بھی ہم ریز کیے, اس لیے ہمیں یہ اسپیشل آنر ملی ہے. آپ اسی طرح کے آئیڈیاز, یہاں کا ایکسپیرینس لے کے اگر پاکستان میں جاتے ہیں تو کتنے % چانسز ہیں کہ یو کین ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ؟ پرنسپلس تو سیم ہوتے ہیں, لیکن کلچرس تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم پہلے اسیس کریں گے کیا اسٹرکچر ہے, کیونکہ یہاں تو اسکول کا اسٹرکچر اور ہوتا ہے, پاکستان میں ڈفرینٹ رورل ایریاز ہوتے ہیں, ولیجز, ہر چیز, ان کوئی سسٹم نہیں ہے. تو ہم تو پہلے یہ اسیس کر کے اس کے بعد ہم پھر پلانز بنائیں گے. لیکن یہ تو چیزیں, میں یہ کہتا ہوں کہ صبر ہونا چاہیے, تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ان چیزوں سے, کیونکہ سسٹمز اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتے. پہلے عمران خان کے ٹائم دیکھیے, پاکستان کی ابیلٹی وہاں ہے, یہ کنسسٹنسی والی بات ہوتی ہے, اور مکھی آتا بہت اچھا کام کر رہا ہے, اس کی سپورٹ ٹیم بھی اچھا کام کر رہی ہے.
very foreign, but he's doing a good job. کیونکہ sometimes کو fresh ideas چاہیے, different perspective چاہیے. کیونکہ یہاں انگلینڈ میں کہتے ہیں that if you do the same things over and over again, you get the same results. You know, so sometimes you need fresh thinking, different thinking. تو اس بات میں embrace کرنا چاہیے, ڈر نہیں ہونا چاہیے, اور you should embrace these things. So پاکستان کے چانس اچھے ہیں, وہ ورلڈ obviously چیمپئنز ٹرافی بھی جیتے ہیں, T20 میں نمبر 1 ہے, ٹیسٹ رینکنگز میں بھی اوپر جا رہے ہیں. تو فاؤنڈیشنز بہت اچھے ہیں پاکستان کے لیے. کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے. آگے بھی میں نے یہ بھی مکی آدھا سے بات کرنی ہے کہ جب 12 months ahead ہم صحیح آسٹریلیا ٹور کر رہے ہیں, نیوزی لینڈ جا رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں, کنڈیشنز کیا ہو گئے آگے, تو ہمارے پلیئرز کو ایکسپوجر ہو سکتی ہیں اس کے پہلے. آپ سمجھتے ہیں کہ منیمم اور میکسیمم اسٹریٹجی پہلے سے بنائی جائے, پہلے اسٹریٹجی آگے ہم دیکھنا ہے 12 months. کیونکہ 12 months سے ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں نومبر دسمبر میں, کنڈیشنز کیا ہو گئے وہاں, ہمارے پلیئرز اڈیپٹ کیسے کریں گے, ہم ان پلیئرز کو ایکسپیرینس مل سکتی ہے پہلے آسٹریلیا کنڈیشن میں, تو مل سکتی ہے, کیسے مل سکتی ہے, تو یہ تو اسٹریٹجی پارٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور یہاں انگلش کنڈیشنز میں بھی اگلے سال ہم جاتے ہیں, وہ ورلڈ کپ ہو رہی ہے, اس کے بعد جب پاکستان ٹور کریں گے انگلینڈ میں, ہم پہلے کاؤنٹی کرکٹ میں اظہر علی بھی کھیل رہا ہے سمرسیٹ کے لیے اگلے سال, اور ایسے کو ایکسپیرینس مل سکتی ہے کاؤنٹی کرکٹ میں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, اپرچونیٹیز ملے دوسرے ملک میں کھیلنے کی. جیسے آپ کی کافی اچھا آپ کا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ, اپنی خدمات جو آپ نے انجام دی, لیکن اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بے شمار ایکس جو کرکٹ پلیئر ہیں, دے ہیو ویری گڈ ایکسپیرینس ان کرکٹ فیلڈ. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اچھے لوگ ہونے کے باوجود جب آپ اپنا ایکسپیرینس لے کے وہاں پہ جائیں گے تو بریلینٹ. آپ دیکھیں نا کرکٹ کی مصباح الحق, محسن خان, عروج انجم, وسیم اکرم, بگ نیمز جو بہت ایکسپیرینس ہے. مصباح کی ڈومیسٹک کی بہت ایکسپیرینس ہے, وہ بہت ایکس پلیئر ہیں پاکستان میں جو پیشنیٹ ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے, وہ کنٹریبیوٹ کرنے چاہتے ہیں, تو ان کی انپٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم سسٹم ہم دیکھیں گے, ریجنل سسٹم جو جیسی سسٹم ہوگا امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے, ان کا رول بھی تھوڑا ہونا چاہیے پاس پلیئر کا. How do we involve the better ones to get involved and support the system? کسی بھی ملک کا میڈیا جب بھی ٹیم اچھا کام نہ کرے, اچھی وہ نہ پرفارمنس دے, تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ہر ملک کا میڈیا کرتا ہے, جیسے پاکستان, انگلینڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا کرٹیسزم ہوتا ہے یہ افیکٹ کرتا ہے جو آپ جیسے پروفیشنل لوگ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, یا کہ ان کو اپنا کام رکھنا چاہیے اور میڈیا کو اپنا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میڈیا کا کام تو ہے, لیکن ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہے. میڈیا کا کام ہے جو پلان آپ شیئر کریں تو پھر ڈیلیور نہیں کرتے آپ, تو ان کا کام یہ ہے, تو کہتے ہیں یہ کہہ رہا تھا, یہ ڈیلیوری نہیں ہوئی. یہ آپ کا کام ہے, میڈیا ہیو گاٹ اے جاب ٹو ڈو. سو دی امپورٹنٹ چیز ہے رسپیکٹ ہونی چاہیے بوتھ سائڈس. ڈونٹ ہیو ٹو بی بیسٹ فرینڈس, بٹ as long as there is respect for what each other is trying to do. Transparency, open communication بھی ہونی چاہیے. اینڈ یہ تو میری فلسفی ہے, open communication, speak about what you're willing to deliver, and then you have to be accountable for delivery. تو احسان مانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے, ٹرانسپیرنسی بہت, میری بالکل یہ فلسفی ہے, اور یہ ایسے بات ہونی چاہیے. دنیا کی کس ٹیم کو آپ سب سے پہلے اپروچ کریں گے کہ وہ پاکستان میں آئیں کھیلنے کے لیے, پی ایس ایل کو چھوڑ کے؟ میں جانتا ہوں کہ میڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں آسٹریلیا بھی اپرچونٹی ہے, ان کے میرے خیال آگے ون ڈے سیریز آ رہی ہے یو اے ای میں. جی 5 تو ہاں, تو یہ بات احسان مانی صاحب نے میرے خیال شروع کی ہے ان کے ساتھ, اچھی بات ہے. ای سی بی سے بھی بات کروں گا, ویسٹ انڈیز بھی ہے, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, بہت اچھے کرکٹ بورڈ ہے, کرکٹ ایسوسیشنز, پلیئرز ایسوسیشنز بھی ہیں. سیکیورٹی ایک بات ہوتی ہیں, کرکٹ بورڈز ایک بات ہوتی ہیں, اور پلیئرز ایسوسیشنز بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ان سے ڈائلاگ کرنا, کیونکہ وہ ہی ڈیسائڈ کرتے ہیں, وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں پلیئرز کو whether you tour or not. So انکلوژن ان کی بہت امپورٹنٹ ہے اس بات میں. اور سب مین اسٹریم نیشنز جو ہیں, ایک ان نیشن سے پاکستان میں 2 گیم کھیل رہے ہیں. سو آسٹریلیا جو 5 میچ سیریز ہے, 2 یا 3 گیم بھی کھیل سکے پاکستان میں, بیٹر دین نتھنگ. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال. کاؤنٹیز ٹیم بھی ہیں یہاں انگلینڈ میں, ہم کیسے کاؤنٹی ٹیم پری سیزن ٹریننگ میں لاہور اکیڈمی ہمارا فرسٹ کلاس فیسلٹی ہے, وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں, کیسے ہم بلا سکتے ہیں ان کو. تو یہ تو باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے. وہ ڈائلاگ بس انٹرنیشنل کرکٹ تو نہیں ہے,
काउंटी क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट हम कैसे सपोर्ट करें, और MCC टीम की भी हम भी बातें कर रहे हैं कि वो कैसे टीम भी आ सकती है पाकिस्तान खेलने के लिए, क्योंकि इस प्रोफाइल भी मिलेगी उस बात से. So there's a number of facets of the strategy. एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट पिवटल है, लेकिन उससे नीचे भी थोड़ी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. वसीम साहब, आपने कहा इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से मैं मज़ीद एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ. आप UK से हैं, एहसान मानी साहब ICC में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, समीउल हसन जो मीडिया के डायरेक्टर बन के आए, उन दोनों ने ICC में काम किया है. कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा रोल है ICC का पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ले जाने में? ये जो चीज़ें हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है, ये बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ बिल्कुल. लेकिन देखिए, एहसान मानी साहब और समी ने इंटरनेशनल लेवल में काम किया है, और बहुत डाइवर्स इनका काम था वो ICC में. तो इनके एक्सपीरियंस अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर चीज़ जानते हैं, कैसे क्रिकेट बोर्ड्स चलते हैं, वो क्या इश्यूज़ हैं उनके, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जो होती है. तो वो PCB में आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं फ्रेश आइडियाज़ लेकर, तो ये तो अच्छी बात है, ये एम्ब्रेस करनी चाहिए. और मैं जानता हूँ लोग चेंज जो होती है वो डर लगता है उनको, वो रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ये तो नेचुरल है. इंग्लैंड में होती है, हर मुल्क में होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इतनी अच्छी उर्दू यहाँ का बच्चा पैदा होकर कैसे बोल सकता है? ये कैसे सीखा? फैमिली में बोलते? नहीं, वो बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामा देखे मैंने सीखा. पर नहीं, मेरी उर्दू तो इंशाल्लाह सब कह रहे हैं लोग मुझे 1-2 महीने लाहौर में आपकी उर्दू बिल्कुल ठीक हो जाएगी. मिकी आसद भी तो हाँ बिल्कुल. मेरी पंजाबी तो फ्लुएंट है, तो पंजाबी तो बोल सकता हूँ फ्लुएंट, लेकिन ये इस बात की तो बस ऐसे ही. मेरी वाइफ भी फ्लुएंट उर्दू बोलती है. अच्छा. मैनचेस्टर के पैदाश है, लेकिन उनकी उर्दू भी फर्स्ट क्लास है, पंजाबी भी फर्स्ट क्लास है. तो मैं कैसे वालिद साहब पाकिस्तान से यहाँ आए थे या आपके दादाजी आए थे? नहीं, वालिद साहब आए थे 1968 में, बर्मिंघम में ही काम किया. मेरे अंकल्स भी आए थे, चाचे मामू भी आए थे 2, और एक्सटेंडेड फैमिली भी है यहाँ काम के लिए, और वो बेकरी में काम करते थे. अच्छा. लेबर काम. और मैं 71 का पैदाश हूँ. मेरी अम्मी 70 में आए हैं. लगते नहीं आप? 47 हो गया हूँ. लेकिन मेरी अम्मी भी 1970 में यहाँ आए थे बर्मिंघम में. तो हमारी पूरी ज़िंदगी है बर्मिंघम हमने गुजारी. लास्ट टाइम पाकिस्तान कब गए? 10 साल हो गए. 10 साल. 2009. अभी भी एक्साइटेड है जाने? बहुत एक्साइटेड. तो ज़रा आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे? बिल्कुल. हम गए थे, 2 हफ्ते हो गए. मेरे सेकंड इंटरव्यू के लिए मैं गया था वो लाहौर में, और बहुत कुछ चेंज हो गया लाहौर में. हाँ, बहुत हो गई है. मैंने हर चीज़, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ और हर चीज़, मुझे ये फील हो गया था मैं घर आ गया हूँ वापस. सर, इमरान खान साबिक क्रिकेटर रहे, उनकी मौजूदगी में वर्ल्ड कप जीता, उनके बारे में कोई अल्फाज कहेंगे? यू लाइक हिम एज ए पॉलिटिशियन? हाँ डेफिनेटली. वो लोग 1982 जब पाकिस्तान खेले थे यहाँ, में पहले एक्सपीरियंस था. अच्छा. हाँ, इमरान खान साहब बॉलिंग कर रहे थे, जावेद मियांदाद और ज़हीर अब्बास. You watched him live? I watched live at Edgbaston. Edgbaston. मेरे ख्याल में I was 11 or 12. My uncle took me along. It's my first experience of watching Pakistan. Okay. तो कभी उसके बाद पाकिस्तान का कोई लाइव मैच देखा हुआ? हाँ बिल्कुल. 2009 जब पाकिस्तान, मेरे ख्याल 2009 था जब T20 फाइनल्स जीते थे वर्ल्ड कप यहाँ, मैं पाकिस्तान सपोर्टर के साथ बैठा था. पिछले साल जब चैम्पियंस ट्रॉफी हम जीते थे पाकिस्तान. अच्छा, वो भी आपने देखा? हाँ, लास्ट ईयर ओवल में. अच्छा, ओवल में. हमारे जो बर्मिंघम से 5-6 लड़के थे पाकिस्तान सपोर्टर, उनके साथ हम गए थे. ठीक है. एक कॉमन क्वेश्चन मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जिनका तल्लक क्रिकेट के साथ है, ज़रा आप यहाँ के बोर्न हैं, पाकिस्तानी, हम मतलब कि दोनों मुल्क हमारे अपने. फॉर एग्जांपल आप अपने जॉब टाइटल से हट के एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इस मुल्क के नेशनल होते हुए इंग्लैंड और पाकिस्तान मैच देख रहे हूँ, तो आपकी फीलिंग्स किसके साथ? पाकिस्तान हमेशा. पाकिस्तान. हाँ हमेशा. जब इंग्लैंड और पाकिस्तान खेलते हैं तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे. क्या हमारे खून में तो हम पाकिस्तानी हैं. हमारी पैशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. जब मैं 1997 पाकिस्तान के लिए मैं 12th मैन भी था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया. हाँ, मैंने किताब भी लिखी है. क्या नाम है उसका? Brimful of Passion. Wisden Book of the Year 2006. So मैं अपनी एक्सपीरियंस की भी, वो पाकिस्तान 12th मैन की भी लिखी है.
اور مشتاق احمد کے ساتھ کے خلاف کھیلا ہوں، وسیم اکرم، وقار یونس، مشتاق، ان سب کے ساتھ آپ ہم کہہ رہے ہیں ان کے اپوزیشن ہے میرے. اس ملک میں کرکٹ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے تقریباً آپ کو کافی سال ہو گئے. اگر یہاں کے جو ڈومیسٹک کرکٹ سے یا گراس روٹ لیول سے کرکٹ پلیئر بن کے اوپر آتے ہیں، اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ ٹیلنٹ ہے؟ پاکستان میں ہمیشہ زیادہ ٹیلنٹ ہے، اکوالٹی ہو رہی ہے، اب اپرچونیٹیز مل رہی ہے. جب آپ رچ فیملی سے آتے ہیں اور غریب فیملی سے، یہ ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، پاتھ وے ہونا چاہیے آپ کے لیے، یہ تو بہت ضروری ہے. اس دا پارٹ آف کرکٹ کمنٹری. پاکستان کی ٹیم نام لوں گا، آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے. رمیز راجہ، وسیم اکرم اور وقار یونس. سب اچھے ہیں، سب اچھے. دیٹس گڈ. کوئی میسج دینا چاہیں اپنی طرف سے، مطلب کہ جو آپ کی فیلنگز ہیں، جو آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ہے، جو جاب نہیں دیکھیے میری ایکسائٹمنٹ ہے. میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں انگلینڈ سے. میری پوری لائف میں نے گزاری ہے انگلینڈ میں. کمفرٹیبل لیونگ بھی میری انگلینڈ میں ہے، کام بھی آگے والا ای سی بی کے لیے وہ جو پوچھ رہے تھے وہ بھی ویری کمفرٹیبل کام تھا وہ جو آفر کر رہے تھے. لیکن میں پاکستان کے لیے اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. میری ایکسپیرینس، نالج، ایکسپیرینس جو ہے، اسکلز جو ہے، سپورٹ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. احسان مانی صاحب کا بہت اچھا ویژن ہے جو کیا کرنے چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ، امپلیمنٹ کرنے چاہتے ہیں. آئی بوٹ ان ٹو دیٹ ویژن ود پیشن، اینڈ پیشن میرا بھی پاکستان کے لیے ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ٹوگیدر جو آتی ہیں نا، وہ ڈرائیو مل کے ایک اچھی چیز بن سکتی ہے. ہاں ملتے بالکل. اور کمٹمنٹ بھی میری ہے، فیملی بھی موو ہو جائے گی، میں بھی فل ٹائم موو ہو جاؤں گا. اچھا، آپ ود فیملی وہاں پہ؟ ہاں، فیملی انشاءاللہ جولائی میں آئے گی جب اسکول ٹرم یہاں سے فنش ہوگا. تو لیکن میں تو فیبری سے میں فل ٹائم میں پاکستان موو ہو جاؤں گا. یہ تھے وسیم خان صاحب جو نئے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر تعینات ہوئے. ان کے ساتھ ہم نے نشست کی اور بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے کہ برٹش بورن ہے، لینگویج کا کنسیپٹ ہو سکتا ہے، یہاں کا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہے. پاکستان کے اندر جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کے اوپر. تو یہاں کا بندہ اس ملک میں جا کے جہاں پہ لیگ پولنگ ہوتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، کیسے کام کریں گے. تو میری جو ان کے ساتھ ذاتی طور پہ گفتگو ہوئی اور جو آپ نے سنی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ملک کے لیے اور بالخصوص پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے یہ بڑے فخر کی، اعزاز کی بات ہوگی کہ ان جیسے تجربہ کار اور ویری پروفیشنل لوگ جو کرکٹ کی فیلڈ کے اندر یہاں پہ بڑی اچھی خدمات انجام دے چکے ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے ملک میں جا کر وہاں پہ کرکٹ کی بحالی کے لیے کچھ کریں گے تو میرے خیال سے ڈیفینیٹلی وہاں پہ مثبت چیزیں آئیں گی اور کرکٹ کے اندر نکھار پیدا ہوگا. اور ہمیں اس ملک کے اندر ایسے پروفیشنلز لوگ چاہیے جیسے وسیم خان کی صورت میں. اور امید ہے کہ یہ اپنے جو ارادے رکھتے ہیں، جو ان کا جاب ٹائٹل ہے، یہ اس کے اوپر 100% عمل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے، بورڈ کے لیے بہت کچھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ابرار قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.